السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورلڈ ماڈرن ہسٹری میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 10، اور اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سعودی عرب کی تاریخ۔ سعودی عرب کیسے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا، کب وجود میں آیا۔ تو سعودی عرب کے لحاظ سے ویڈیو نمبر 2 ہے، کیونکہ 8 ویڈیو ہم لوگ دیکھے تھے مصر کی تاریخ کے بارے میں، اور ایک ویڈیو ہم لوگ دیکھے سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں۔ آج یہ دوسری ویڈیو ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سمجھ جائیے کہ محمد بن عبد الوہاب، ان کی فکر کا نتیجہ تھا کہ یہ سلطنت وجود میں آئی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش کیا ہے؟ 1703 میں ان کی پیدائش، لیکن 1744 میں سمجھ جائیے کہ ان کو ایک بڑے امیر سے جو ہے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، یہاں پر نجد میں دریا کے مقام پر۔ ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن سعود۔ تو انہی کے حساب سے جو ہے پھر یہ سلطنت بڑھنے لگی، لیکن پھر معاملہ کیا ہوا کہ سمجھ جائیے کہ جنگ عظیم سے جسٹ پہلے، یعنی 1806 میں سمجھ جائیے، 1806 میں یہ لوگ نجد سے نکل کر کے، اور پھر یہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جزیرۃ العرب سمجھیے کہ اس وقت 5 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو یہ ایک علاقہ تھا، یہ حائل کہلاتا تھا، اور یہ علاقہ جو ہے سمجھیے کہ نجد کہلاتا تھا، اور یہ علاقہ جو ہے سمجھ جائیے یہ الحصیر کہلاتا تھا، حصیر، اور یہ علاقہ جو ہے حسا یا حصیر، اور یہ عسیر کہلاتا تھا، اور یہ یمن ہی نہیں تھا، اور یہ جو پٹی ہے یہ حجاز کہلاتا تھا۔ میں رفلی بتا دیا ہوں۔ تو ان لوگوں کی یہاں پہ حکومت تھی، اور یہاں پر جو تھے وہ آل رشید کی حکومت تھی حائل میں، اور یہاں پر جو ہے سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ ہاشمی خاندان یہاں پر تھا، اور یہاں پر جو ہے محمد علی کا خاندان تھا۔ تو یہ آپ سمجھ گئے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ لوگ نجد سے آگے نکل گئے، اور انہی 1806 میں یہ لوگ جو ہے بڑھتے بڑھتے سمجھ جائیے کہ حجاز پہ بھی قبضہ کر لیے۔ اس کے وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو غصہ آیا، اس نے لیٹر لکھا اس کو محمد علی کو، اور کہا کہ یہ واپس لو۔ اور اس سب کی کیسی ہمت ہو گئی کہ مکہ مدینہ کو بھی قبضہ کر لیا۔ تو پھر اس نے اور اپنے بیٹے کو بھیجا، اور یہ سمجھیے کہ ختم کرا دیا۔ تو یہ ختم کراتے کراتے اس کا بیٹا یہاں تک دریا کو بھی ختم کرا دیا 1818 آتے آتے۔ تو سمجھ جائیے کہ ان لوگوں کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی۔ تو یہ سمجھیے کہ 1744 میں یا 1746 میں 1744 مانیے، وہاں سے لے کر کے 1818 تک ان لوگوں کی حکومت رہی ہے۔ لیکن وہ یہ دل مانگے مور والی بات کہ حجاز پہ بھی ہمارا قبضہ ہو جائے، اس لالچ میں سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے پٹ گئے، اور یہ پوری سلطنت سے محروم ہو گئے، یہاں تک کہ دریا سے بھی محروم ہو گئے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک ہم لوگ کل پہنچے تھے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ انہی میں سے ایک اور لڑکا جو ہے وہ پاورفل جو ہے یہ پیدا ہوا، اس کا نام تھا ترکی بن فیصل، ترکی بن عبداللہ۔ عبداللہ کو ہی یہ لوگ جو ہے 1818 میں استنبول لے جا کر کے سولی دے دیے، گردن قتل کر دیے تھے۔ تو پھر ان کا بیٹا جو ہے ترکی بن عبداللہ، وہ یہاں پر جو ہے پاورفل ہوا، اور 1823 میں اس نے ایک حکومت قائم کر لیا، اور اس کی راجدھانی بنایا ریاض کو۔ تو یہ سمجھے کہ ریگستان رہتا تھا، اور بنجر، تو بس جو ٹف فائٹ والا ہے وہی سسٹین کر پاتا تھا، ورنہ یہ آبادی وغیرہ تھی نہیں۔ تو یہاں پر اب یہاں پر جو ہے آل رشید کی حکومت تھی۔ تو اب ان دونوں سے فائٹ ہونے لگی تو یہ ترکی بن عبداللہ سمجھ جائیے کہ 1823 میں یہ ہوا ہے، اور 1834 تک رہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک فیصل نام کا آدمی آیا، فیصل السعود، وہ سمجھ جائیے کہ کافی دور تک جو ہے اس کو پھیلا دیا۔ لیکن فیصل کے جو ہے
انتقال ہو گیا 1865 میں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی سلطنت پھر کمزور ہو گئی، اور یہ مسلسل آل رشید اور یہ سمجھیے امارت نجد، یہ دونوں لڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سمجھ جائیے کہ آل رشید والے جو ہے جیت گئے اور یہ لوگ ہار گئے۔ تو اتنا ہارے کہ 1891 میں ان لوگوں کو یہاں سے جان بچا کر کے بھاگنے پڑ گئے، اور کہاں بھاگے؟ کویت میں جا کر کے پناہ لیے۔ تو اس وقت جو ان لوگوں کا یہ سربراہ تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ تو یہ جان بچا کر کے بھاگ کے آ گئے، لیکن یہ لوگ ٹف فائٹر تھے، تو وہ ہار ماننے والے نہیں تھے۔ تو سمجھے کہ ایک سلطنت ان لوگوں کی کب قائم ہوئی ہے؟ 1744 میں، اور ختم کب ہوئی ہے؟ 1818 میں۔ کس کے ہاتھوں یہ ختم ہوئی ہے؟ محمد علی کے بیٹے ابراہیم پاشا کے ہاتھوں، سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے۔ اس بار پھر جو ہے 1823 میں جو ہے سلطنت قائم ہوئی، لیکن 1891 میں پھر ختم، لیکن آل رشید کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر جو ہے عبد الرحمن سعود جو ہے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کا بیٹا تھا ایک، اس کا نام تھا عبد العزیز بن عبد الرحمن۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھا اور ڈیرنگ باز تھا۔ اس نے کہا ابو جان آپ سے نہیں ہوتا ہے تو آپ ہٹ جائیے، قبیلے کا سردار مجھے بنا دیجئے، لیکن میں اپنے باپ دادا کی سلطنت کو واپس لوں گا، آل رشید سے جا کے فائٹ کروں گا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بن جائیے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے قبائل کا سردار بن گیا، اور صرف 30 سال کی عمر میں، یعنی سمجھے کہ 1872 کی ان کی پیدائش ہے، 1902 میں صرف 30 سال کی عمر میں صرف 25 ساتھیوں کے ساتھ کویت سے آیا ہے اور نجد پہ حملہ کر دیا ہے، آل رشید کی سلطنت پہ، اور ریاض کو فتح کر لیا۔ تو پھر سے ان لوگوں کی جو ہے سلطنت قائم ہو گئی یہاں پر 1902 میں۔ یہ تیسری سلطنت ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سمجھے کہ جدید سعودی کی جو بانی ہیں وہ سمجھ جائیے کہ عبد العزیز بن عبد الرحمن ہے۔ اب کل ہی کی ویڈیو میں جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ لارنس آف عربیہ جو ہے ایسا تھا ویسا تھا، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ ابھی تو لارنس آف عربیہ تو ہے وہ بعد میں آ گیا، پہلی جنگ عظیم میں آ گیا، ابھی تو ہم لوگ 1902 ہی تک پہنچے ہیں۔ تو لوگوں کو خود معلوم نہیں رہتا ہے اور لوگ جو ہے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تو ہم لوگ پہنچے ہی نہیں ہیں۔ یہ جب کی بات کر رہے ہیں لارنس آف عربیہ کی جنم بھی نہیں ہوا، پیدائش بھی نہیں ہوئی، تو یہ آپ سمجھ لیجئے۔ تو 1902 میں یہاں پر سعودی سلطنت کی قائم ہوئی۔ انہوں نے جو ہے عبد العزیز نام تھا، لیکن اپنے دادا کے نام پر جو ہے نام رکھے سعودی، تو ان کا نام کیا تھا؟ عبد العزیز۔ اب یہاں سے یہ ہوگا 1913 میں کیا کیے انہوں نے جو ہے ادھر جانے کے بجائے، آل رشید کی طرف جانے کے بجائے، ادھر جو ہے الحسا نام کا جو علاقہ تھا اس پر چڑھائی کیا اور اس کو بھی قبضہ کر لیا۔ اب ادھر جو ہے یہ کوسٹل ایریا پر جو ہے برطانیہ والے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر نہیں آنے کا۔ تو ادھر سے جو ہے یہ سمجھے کہ برطانیہ والے ادھر تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ والے اوپر سے ادھر تھے، اور برطانیہ والے انڈیا سے ادھر ایسے جا رہے تھے ایسے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں یہ سب تھا، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا لے لیا، برطانیہ کو اتنا چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا تھا۔ تو اب سمجھ جائیے کہ ہم لوگ کہاں تک پہنچے ہیں؟ 1913 تک۔ 1913 میں ریاض کا علاقہ نجد اور الحسا کا علاقہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ یہاں پر سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ جنگ میں چلی جائے گی 1914 سے لے کر کے 1918 تک، اور اسی میں وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ اس میں معاملہ کیا ہوا کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو گئی جرمن کے ساتھ۔ تو ادھر جو ہے برطانیہ والے نے کیا کیا، یہاں پر جو ہے حجاز میں جو ہے کس کی حکومت تھی؟ ہاشمی، شریف حسین یہاں پر یہ تھا۔ وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بغاوت کے موڈ میں رہتا تھا کہ ہماری سلطنت قائم ہونی چاہیے، ہماری سلطنت قائم ہونی چاہیے۔
تو ایک مرتبہ سمجھیے کہ سلطان عبد الحمید جو ہے اس کو جلا وطن بھی کر دیے تھے، خاندان کی وجہ سے جو ہے ان کو مکہ مدینہ کا جو ہے انچارج رکھتے تھے، لیکن دیکھے کہ یہ لوگ جو ہے بغاوت کے موڈ میں ہیں، تو 1893 میں سلطان عبد الحمید ان کو بلا لیے کہ آ جاؤ تم یہاں پہ، زیادہ جو ہے 3-5 مت کرو، پورے خاندان کے ساتھ۔ تو یہ 15 سال تک جو ہے یہ استنبول میں جلا وطنی کی زندگی گزارا، گرچہ وہاں عزت سے رکھے لیکن یہاں سے نکال دیے۔ پھر لیکن وہاں پر جب لڑکوں کی حکومت آ گئی ہے، یعنی اقتدار جیسے ابھی سمجھیے کہ بنگلہ دیش میں ہے کہ نوجوانوں کے جو ہے بہت زیادہ یہاں پر اثرات بڑھ گئے تھے، تو 1908 میں جو ہے اس کو پھر واپس مکہ کا جو ہے امیر بنا دیا گیا۔ اس کے بیٹے فیصل کو جو ہے ادھر سے حجاز سے جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ بھی بنا دیا، یہ آپ نالج کے لیے رکھیے۔ لیکن کیا ہوا کہ پہلی جنگ عظیم جب 1914 میں شروع ہوئی ہے اور سلطنت عثمانیہ جو ہے جنگ عظیم میں شامل ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا، برطانیہ والوں نے شریف حسین سے جو ہے ایک معاہدہ کر لیا، تو حسین میک موہن معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس میں جب برطانیہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم جو ہے جنگ میں بغاوت کر دیتے ہو اور سلطنت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو سلطنت عثمانیہ ہار جائے گی، تو جب ہم ہار جائیں گے، یہ جیت جائیں گے، تو یہ پورا جزیرہ نما عرب کا جو ہے تم کو بادشاہ بنا دیں گے، پورے کا، یہ پورے کا، عراق، شام، فلسطین، جارڈن، یہ سب تمہارا رہے گا، خالی تم بغاوت کر دو۔ اس نے کہا کہ لکھ کے دے دو، کہا لکھ کے دے دیا، اس کو جیب میں لے کر کے ہمیشہ گھومتا رہتا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو سلطنت عثمانیہ نے کہا کہ بھائی یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ بھیجو اور جہاد کا اعلان کر دو۔ سیریا کا جو گورنر تھا اس نے کہا، لیکن یہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے جو ہے برطانیہ کی فوج مصر میں ہے، اس پہ حملہ کیا جائے، لیکن یہ علم تو بھیج دیا لیکن جہاد کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اور آگے چل کر کے کیا ہوا کہ عرب والوں نے جو ہے ترکی والوں کے خلاف ہی بغاوت کر دیا، تو بغاوت کر دیا تو سلطنت عثمانیہ والے کمزور پڑ گئے دم، کیونکہ یہیں سے فائٹر ملنا، یہی باغی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ پھر جب بغاوت ہوئی ہے تو 1916 میں شریف حسین والی مکہ جو ہے اتنا اس کو بڑا بننے کا خواب تھا کہ اس نے اپنے بادشاہت کا اعلان کر دیا کہ میں جو ہے پورے جزیرۃ العرب کا بادشاہ ہوں۔ اب فوراً لوگوں نے تسلیم بھی کر لیا، فرانس نے تسلیم کر لیا، برطانیہ نے تسلیم کر لیا، روس نے تسلیم کر لیا، سب نے تسلیم کر لیا، لیکن بٹ لگ گیا، کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن صرف جو ہے حجاز کا بادشاہ، یہ جزیرۃ العرب کا بادشاہ نہیں، صرف حجاز کے بادشاہ ہیں، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ۔ تو پہلا جھٹکا لگا کہ ارے یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے سمجھ جائیے کہ بادشاہ کا اعلان تو کر دیا لیکن ترک فوج یہاں پہ موجود تھی، لیکن سمجھے کہ مدینہ میں جو ہے 1918 میں ترک فوج نے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اب لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مکہ مدینہ میں گولی چلا کے توپ چلا کر کے کیا کریں گے، وہ لوگ سرنڈر کر دیے۔ تو یہاں سے سمجھ جائیے کہ شریف حسین والی کا جو ہے وہ حجاز پہ حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ ترکی میں جو ہے یہ بٹوارہ کر لیے تھے یہ سب لوگ، پھر جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کسی طرح اس کو جو ہے واپس لیا جیتنے والی پارٹیوں سے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے 3 مارچ 1924 کو کیا کیا، خلافت کا جو ہے abolish کر دیا، خلافت ختم۔ اس کو بہت اچھا موقع مل گیا کہ خلافت ختم تو قائم خلیفہ۔ 12 مارچ کو اس نے اپنے آپ کو خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ تھوڑا سا ایروگینٹ تھا تو یہ عرب والے بھی اس سے ناراض ہونے لگے، تو اس لحاظ سے، لیکن ابھی اس کا پیچ پھنس گیا۔ پیچ کیا پھنس گیا کہ سعودی عرب وہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پر اس کی حکومت تھی 2 جگہ، یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ادھر آگے بڑھیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ شریف حسین کی حکومت تھی برطانیہ کی مدد سے، تو کیسے یہ کیا جائے، تو ہلکا سا جو ہے ان سے کنفرنٹ ہوا، سمجھ جائیے کہ 1919 میں۔ لیکن پھر اس نے کیا کیا، 1920 میں یا 21 میں جو آل رشید سے جو ہے جنگ کر کے جیت گیا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ مذہبی لوگ تھے،
تو یہاں پر جب مکہ مدینہ کنٹرول میں آنا چاہیے. اب مکہ مدینہ میں تو سمجھے کہ شریف حسین کی حکومت ہے، آج جس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ برطانیہ. تو برطانیہ سے تو نہیں لڑ سکتے ہیں. تو آل سعود پریشان تھے. اور آل سعود کا معاملہ کیا تھا کہ جب یہ پہلی جنگ عظیم چلی ہے، سمجھے کہ برطانیہ اور خلافت عثمانیہ میں، تو برطانیہ نے کہا کہ ہمارا ساتھ دو. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ساتھ تو نہیں دیں گے لیکن ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ ہم آپ کے خلاف رہیں گے نہ ان کے خلاف رہیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، چلیے اتنا ہم کر سکتے ہیں. تو برطانیہ والے نے کہا ٹھیک ہے، مسلمان ہو تو کم سے کم خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دے رہے تب بھی غنیمت ہے. تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ یہ آل رشید کی جو حکومت تھی وہ خلافت عثمانیہ کے فیور میں تھی، اور یہ جو ہے شریف حسین والی مکہ کی جو حکومت تھی یہ برطانیہ کے فیور والی تھی، اور یہ جو آل سعود کی حکومت ہے یہ نیوٹرل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ ہے کہ 1920 آتے آتے جو ہے خلافت عثمانیہ جب کمزور ہوئی ہے تو یہ بھی کمزور ہو گیا، تو پھر سعودی والے جو ہے اس کو بھی لے لیے. تو اب یہ ہے کہ جزیرت العرب میں دو ہی طاقت رہ گئی، ایک آل سعود کی اور ایک ہاشمی خاندان. اب یہاں پر یہ ہے کہ برطانیہ سوچ رہا ہے کہ کس کی ہم مدد کریں. ایک طرف تو ہمارا الہ ہے جس سے ہمارا وعدہ ہے، اور ایک طرف نیوٹرل ہے وہ بھی ہمارا سمجھے کہ ایک طرف سے الہ ہے. تو اب ان دونوں میں جو ہے ایک طاقت رہنی یہاں پہ. تو 1921 میں سمجھ جائیے لارنس آف عربیہ کو سمجھ جائیے کہ وہ بھیجا برطانیہ نے شریف حسین کے پاس کہ دیکھو برطانیہ نے ایک مسودہ تیار کیا ہے، اس کے حساب سے جو ہے جزیرت العرب کا بٹوارہ ہونا ہے. تو اگر تم مانتے ہو تو پھر تمہارا اور ہمارا جو ہے ساتھ رہے گا، نہیں تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ نے یہودیوں کو وعدہ کیا ہے کہ یہاں پر تم کو ایک اسٹیٹ بنا کے دیں گے فلسطین میں، تو فلسطین جو ہے یہودیوں کو دینا پڑے گا. بولو کیا بولتے ہو؟ اور پھر ایک اور معاہدہ نکلا کہ یہ جو سیریا والا علاقہ ہے یہ فرانس کے حصے میں جائے گا، اس سے بھی ہمارا معاہدہ ہے. تو تم سے بھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا، یہودیوں سے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، فرانسیسیوں سے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا. تو اسی جزیرے میں سے جو ہے روٹی کٹے گی تو بٹے گی. تو سیریا جو ہے اس کو جائے گا، فلسطین جو ہے اس کو جائے گا، اور بقیہ پہ تم کو رہنے دیں گے. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گا. تو یہاں سے سمجھ جائیے کہ اس کی لڑائی ہو گئی ایک لاس سے. تو اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا. تو برطانیہ نے سمجھے کہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اسی میں سمجھ جائیے کہ جب یہ ان دونوں کی معاملہ نہیں بن پا رہا تھا تو آل سعود کا وفد پہنچا برطانیہ. یہ فیصل جو ہیں یہ ان کا بھائی، اور جا کر کے کہا کہ ہماری دونوں کی لڑائی ہے، تو بس آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ان کی لڑائی میں جو ہے نیوٹرل رہیے، آپ پشت پناہی نہ کیجیے. اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس پہ اٹیک کر دیں گے. اب برطانیہ کو جو ہے حسین سے جو کوئی زیادہ مطلب نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بات نہیں مان رہا تھا فلسطین کے معاملے میں. تو برطانیہ نے کہا کہ اوکے. اس نے کہا کہ جیسے جو ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف میں نیوٹرل تھا ویسے ہی آپ جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپ نیوٹرل رہ جائیں، ہم دونوں جو ہے لڑائی کر کے طے کر لیتے ہیں کہ کون رہے گا یہاں پہ. برطانیہ نے کہا کہ گو ہیڈ، ایسے بھی وہ جو ہے فلسطین کا تقسیم مان نہیں رہا ہے. تو اس لحاظ سے پھر یہاں سے لڑائی شروع ہوئی. تو لڑائی کب شروع ہوئی ہے؟ جیسے ہی یہ 12 مارچ کو خلیفہ بننے کا اعلان ہوا ہے کیا ہے، ویسے ہی جو ہے آل سعود والے جو اس پہ اٹیک کر دیے. تو اٹیک کیے ہیں تو سب سے پہلے سمجھ جائیے کہ طائف فتح ہو گیا 1924 میں. اس کے بعد جو ہے پھر اسی سال جو ہے سمجھیے کہ مکہ بھی فتح کر لیے. پھر اگلے سال جو ہے مدینہ بھی فتح کر لیے، اور پھر سمجھ جائیے کہ اسی سال یا ایک سال کے بعد جو ہے جدہ بھی فتح کر لیا. تو جیسے ہی طائف فتح ہوا ہے ویسے ہی جو ہے حسین جو تھا شریف حسین والی مکہ، وہ اپنا بیٹے کے جو ہے اس میں حق میں دستبردار ہو گیا. کہا کہ جاؤ، ان کا بیٹا علی تھا، علی بن حسین، کہ تم سنبھالو، میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں، مجھ سے لوگ ناراض ہیں تو تم سنبھالو. لیکن پھر بھی لوگوں کی ناراضگی دور نہیں ہوئی، اور 1924 سے لے کر کے 1926 تک سمجھ جائیے کہ آل سعود جو ہے وہ پورا حجاز کو قبضہ کر لیا.
اور یہ سمجھ جائیے کہ اس نے جو ہے برطانیہ جو بٹوارا کر کے دیا تھا حسین کو، اس نے کہا کہ حجاز میں تم رہ جاؤ، اور یہ عراق میں جو ہے تمہارے بیٹے کو دے دیتے ہیں، فیصل کو، بڑا بیٹا جو ہے، اور ادھر جو ہے جارڈن میں سے چلو فلسطین میں سے آدھا دے دیتے ہیں، تو یہ جارڈن میں تمہارا دوسرا بیٹا عبداللہ کو دے دیتے ہیں، ادھر بیٹا فیصل کو دے دیتے ہیں، اور ادھر تم ہو جاؤ، یا بڑے بیٹے علی کو دے دو۔ تو اتنا تو دے رہے ہیں نا، سیریا چھوڑ دو فرانس کے لیے، فلسطین چھوڑ دو یہودیوں کے لیے، اور ادھر تو اگر طاقت ہے تو جا کے لے لو، اگر ہماری بات مانو گے تو ہم یہ دلا دیں گے، نہیں مانو گے تو پھر تم یہ بھی کھو دو گے۔ تو اس طرح سے سمجھ جائیے کہ یہ جب یہ بات تقسیم نہیں مانا تو پھر آل سعود جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کر کے برطانیہ سے کہ بس آپ نیوٹرل لئیے اور ہم اس سے لے لیتے ہیں، تو وہ سمجھیے کہ 1926 آتے آتے پورا فتح کر لیے۔ اور اب جو ہے عبدالعزیز نے اعلان کر دیا کہ میں حجاز کا بادشاہ ہوں، نجد کا بھی بادشاہ ہوں اور حجاز کا بھی بادشاہ۔ اس کے بعد سمجھے کہ 1930 میں جو ہے العسیر نام کا بھی جو علاقہ تھا اس کو بھی فتح کر لیا، بلکہ 1934 آتے آتے یمن کا بھی حصہ فتح کر، کیونکہ عسیر جو تھا وہ یمن کے انڈر میں آتا تھا، تو یمن سے لڑائی جو ہے ہونے لگی اس کی۔ پھر ہم مزے کی بات دیکھیں گے، آل سعود اتنے پاورفل ہو گئے تھے کہ وہ ادھر جو ہے نیچے ادھر آ رہے تھے، یمن سے بھی لے رہے تھے کہ یمن بھی آ جائے ہمارے میں، اور ادھر جارڈن کی طرف بھی بڑھ رہے تھے، عراق کی طرف بھی، لیکن برطانیہ نے کہا نہیں نہیں ادھر نہیں، یہ ہمارا ہے، ہمارا مطلب ہمارا بچہ ہے یہاں پہ بھی ادھر نہیں، اور ادھر تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یمن سے سول وار شروع ہو گئی، وہ بعد میں جو ہے 1934 میں معاملہ ختم ہوا ہے، مسلمان لوگ بیٹھا کر کے سمجھائیں۔ تو پھر ان لوگوں نے جو ہے 22 سپٹمبر کو 1932 کو جو ہے اس نے کیا کیا کہ حجاز کو اور نجد کو ایک کر کے یونائٹ کر دیا، اور اس کا نام رکھا مملکت سعودی عربیہ۔ تو 22 ستمبر 1932 سے جو ہے سعودی عرب اس کا نام پڑ گیا، اور یہ یونائٹ ہو گیا، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ جزیرۃ العرب میں سمجھ جائیے کہ 6-7 ممالک ہیں، کویت ہے، بحرین ہے، بحرین تو ایک جزیرہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، عمان ہے، یمن ہے، سعودی عرب، یہ عراق کے عرب ہے، یہ شام عرب ہے، یہ عرب۔ تو اس طرح سے جو ہے سعودی عرب کا وجود میں آیا ہے، تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو مختصر بتا دوں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ غریب لوگ تھے تم، کیونکہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، بنجر ریگستان کیا ہے، خالی فتح کیے جا رہے ہیں۔ لیکن 1938 میں کیا ہوا کہ بلیک گولڈ مل گیا ان لوگ کو، پیٹرول کا دریافت ہو گیا اسی العسیر کے الحسا کے علاقے میں، یہاں سے پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے، تب جو ہے ان لوگوں کی چاندی ہو گئی۔ لیکن 1953 میں عبدالعزیز کا جو ہے انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے سعود بنا ہے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں۔ تو یہ میں مختصر سے بتا دیا، اور پھر کچھ رہ گیا ہوگا تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں جو اس کو کور کر لیں گے، اور یہ شریف حسین کا جو ہے تفصیل سے بتاؤں گا جب جارڈن کی ہسٹری لیں گے، فلسطین کی لیں گے، عراق کی لیں گے، تو اور بھی باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سعودی عرب کا چیپٹر جو ہے سمجھیے کہ ابھی کیسے قائم ہوا۔ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے، اگر مجھ پہ یقین ہے تو، وشواس ہے تو، کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ تھے، چاہے خلافت عثمانیہ کا معاملہ ہے، یا ہاشمی سلطنت کا معاملہ ہے، یا آل رشید کا معاملہ ہے، یا الحسا کا علاقہ ہے، یا حسیر یا یمن، اس میں سے سب سے نیک اس وقت وہ سمجھے کہ آل سعود ہی تھے۔ یہ بات آپ مانیے یا نہ مانیے، یہ جو بھی ان سے سازگار یہ سب جو ہے سیاسی ہو رہا، بقیہ اسپریچولیٹی میں، نیکی میں، تقوی میں، یہ سب جو ہے سب سے زیادہ یہی تھے، اسی لیے امت مسلمہ ان کو ساتھ دے رہی تھی۔ بات سمجھ میں یہ خلافت عثمانیہ جو ہے یہ اپنے زوال کے بالکل انتہا تک پہنچ چکے تھے تم، یعنی حاجی لوگ جو ہے ان کے دور میں جو ہے وہ لوٹ مار سے بچ نہیں پاتے تھے، بہت زیادہ برائی تھی یہاں پہ۔ یہ بھی بہت زیادہ حسین والی وقت دیکھے بغاوت کر دیا، اور بہت ایروگنٹ انسان تھا، یہ سب بھی جو ہے یہی نیک تھے۔ ان کے بعد میں یہ لوگ جو ہے ابھی جو ہے محمد بن سلمان جب سے آیا ہے، یا پھر فیصل کے بعد سمجھ جائیے کہ ان کے اندر دنیا داری آ گئی،
ورنہ پورے جو ہے جتنے بھی مسلم ممالک آزاد ہوئے ہیں اس میں دینی جو ہے فروغ کہیں سے ملا ہے تو یہ آل سعود ہی کی طرف سے ملا. بہت زیادہ فائننس کیا، قرآن وغیرہ بانٹنا، پورے افریقہ وغیرہ میں اسلام کا ریوائیو کرنا، بہت زیادہ. خود انڈیا وغیرہ میں کتنے جو ہے معلمین کو بھیجے ہیں یہ لوگ. ہر مدرسہ میں سمجھے کہ دو چار ٹیچر بھیجتے تھے، پیسہ دیتے تھے. فائننس جتنے بھی دنیا میں مساجد وغیرہ ہیں بیشتر میں ان لوگوں نے فائننس کیا ہے. تو جو جن کا کارنامہ ہے ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. فیصل تو مسلمانوں کا ایک بڑا لیڈر تھا، اس کو تو شہید کر دیا گیا. تو اس لحاظ سمجھیے کہ مولانا عبد الوہاب کے جو ہے وہ ان کے فکر ان کے اندر تھی. یہ بس یہ تھا کہ ایک خاندان جو سیاست کرے گا، ایک خاندان جو دینی قیادت کرے گا. تو دینی یعنی دونوں مل کر کے یہ ان کے جو ہے دینی مشورے کے نتیجے میں یہ مملکت چلائیں گے. بس یہ ہے کہ بادشاہ تھوڑی سی موروثی ہوگی، وہ غیر اسلامی معاملہ تھا، بقیہ پورا دین قائم ہوگا یہاں پہ. اسی لیے آپ دیکھیے ایک دم وہاں پردہ وغیرہ کا نظام، یہ سب سعودی وغیرہ کے یہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. یہ تو محمد بن سلمان دھیرے دھیرے آ کر کے ختم کر رہا. تو یہ میں سوچا کہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں ورنہ ناانصافی ہو جائے گی اور آپ کو بات سمجھنے میں یہ ہوگی. اور مولانا عبد الوہاب صاحب جو ہے وہ 18ویں صدی کے ہیں، لارنس آف عربیہ جو ہے یہ 20ویں صدی کا ہے. تو ان سے ان کا موازنہ نہیں کر سکتے آپ. جزاک اللہ.